بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 6 گفتگو کے آداب کی پڑھائی کریں گے۔ اہم الفاظ ہیں پرجوش، بات چیت، نرمی، انتظار، اشارہ۔ گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ گفتگو کے آداب مین بولنے کا طریقہ، کہ کسی سے کس طرح سے بات کرنی ہے، کس طرح اپنی بات اگلے تک کنوے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں۔ اس سبق میں آگے ہم یہ پڑھیں گے۔ آج جماعت کے سارے بچے بہت پرجوش ہیں۔ پرجوش، ایکسائٹیڈ، بہت زیادہ خوش، جوش میں ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ استانی صاحبہ کے جماعت میں داخل ہوتے ہی تمام بچے خاموش ہو گئے۔ استانی صاحبہ نے پوچھا، بچوں، کل آپ نے چڑیا گھر کی سیر کی، آج ہم اس پر بات چیت کریں گے۔ سب بچے اپنی اپنی بات سنانے کے لیے ایک ساتھ بولنا شروع ہو گئے۔ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ استانی صاحبہ نے جیسے ہی چپ رہنے کا اشارہ کیا، سب بچے خاموش ہو گئے۔ استانی صاحبہ، بچوں، بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ایسے بات کرنے سے کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور نہ ہی مکمل ہوگی۔ کیا سب کا اکٹھے بولنا اچھی بات ہے؟ جی نہیں۔ سب پھر بلند آواز سے بولے۔ جب بھی آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے یا کچھ پوچھا جائے تو ایک ایک کر کے جواب دینا چاہیے، نہ کہ اکٹھے بولنا شروع ہو جائے۔ جب آپ سب اکٹھے بولتے ہیں تو کسی کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور یہ آداب کے خلاف ہے گفتگو کے۔ استانی صاحبہ، بیٹا، جب جماعت میں کوئی سوال پوچھنا چاہے یا کسی سوال کا جواب دینا چاہے تو وہ ہاتھ بلند کر کے اپنی باری پر سوال پوچھے یا جواب بتائے۔ گفتگو کے آداب میں بہت سی باتیں شامل ہیں، جیسے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، بات ہمیشہ آرام اور نرمی سے کرنی چاہیے، درمیانی آواز میں بولنا چاہیے، نہ تو بہت چیخ کر اور نہ ہی بہت آہستہ بات کرنی چاہیے کہ کسی کو سنائی ہی نہ دے۔ استانی صاحبہ نے پوچھا، بچوں، اب آپ بتائیں کہ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے۔ اس بار تمام بچے خاموش رہے اور چند بچوں نے ہاتھ بلند کیا۔ استانی صاحبہ، زین، آپ بتائیں۔ زین: استانی صاحبہ، بڑوں کے ساتھ آرام سے بات کرنی چاہیے اور اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ استانی صاحبہ، بہت خوب، آئندہ آپ سب بات کرتے ہوئے گفتگو کے آداب کا ضرور خیال رکھا کریں۔ آئیں مزید جانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے نرمی سے کرتے اور ٹھہر ٹھہر کے کرتے تاکہ دوسرے اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب استانی صاحبہ نے گفتگو کے کچھ آداب بتائے ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سب کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور بات جب ہم کریں تو اس میں اتنی نرمی اور آرام سے کرنی چاہیے کہ اگلا ہماری بات غور سے سن سکے، اس کو دلچسپی ہو کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اتنی نرمی اور پیار سے کرنی چاہیے۔ درمیانی آواز میں بولنا چاہیے، بہت اونچا نہیں بولنا چاہیے کہ وہ ایسے لگے کوئی چیخ رہا ہے۔ بات سمجھنا ہے اور بس ایک زور کی شور سنائی دے کہ کوئی شور سے چیخ کر بول رہا ہے۔ بات کو نہ بہت ہی آہستہ کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بہت آہستہ بھی نہیں بولنا چاہیے، بہت چیخ کر بھی نہیں بولنا چاہیے، درمیانی آواز میں بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح بڑوں کے ساتھ بھی بہت ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ پہلے آپ دوسروں کو اگر کوئی بڑا بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو ختم ہونے دیں، پھر اپنی بات سٹارٹ کریں،
ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی بہت نرمی سے بات کرتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کے کرتے تھے کہ اگلے کو ہماری بات ان کی سمجھ آ جائے. تو ہمیں بھی ان کے بتائے ہوئی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے نا. ہمیں بھی بہت نرمی سے پیار سے بات کرنی چاہیے اور ٹھہر ٹھہر کے بولنا چاہیے تاکہ ہم اپنی بات اگلے کو سمجھا سکیں. نیکسٹ پیج پہ پیج نمبر 34 الفاظ معنی. اکٹھے ایک ساتھ. گفتگو بات چیت. آداب ادب کی جمع. بلند اونچا. اس کے بعد اسی پہ سوال جواب آپ نے یہ نہیں کرنے. غلط درست کی نشاندہی کریں, یہ سولو کرنا ہے. اس کے بعد یہ بھی آپ نے نہیں کرنا. پھر آپ نے جوڑ دیے میں ان کو توڑ کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بک پیج پہ سولو کرنے ہیں. اب ہم ورک شیٹ کرتے ہیں گفتگو کے آداب کی. املا کے الفاظ. ٹھیک ہے, ہم املا کے الفاظ بھی آگے کریں گے. اب ہم اس کی ورک شیٹ کرتے ہیں. خالی جگہ پر کریں. بچوں کل آپ نے ڈیش کی سیر کی تھی. کس کی سیر کی تھی؟ ہم نے ابھی پڑھا ہے نا, چڑیا گھر کی سیر کی تھی. ڈیش کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. ڈیش کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں, بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. ہمیشہ ڈیش بولنا چاہیے. ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. بات ہمیشہ ڈیش اور نرمی سے کرنی چاہیے. بات ہمیشہ آرام اور نرمی سے کرنی چاہیے. بڑوں کے ساتھ اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. جب ہم بڑوں کے ساتھ بات کریں تو ہمیں اچھے الفاظ میں بات کرنی چاہیے. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. ہمیں ہمیشہ ڈیش بولنا چاہیے. الف سچ اور جھوٹ. سچ, ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. اس کو آپ نے اس بلینک میں لکھنا بھی ہے, سچ. بات ہمیشہ آرام اور ڈیش سے کرنی چاہیے. نرمی, بات ہمیشہ نرمی سے کرنی چاہیے. ڈیش آواز میں بولنا چاہیے. درمیانی کہ اونچی, درمیانی آواز میں بولنا چاہیے. ڈیش جب بھی بات کرتے نرمی سے کرتے. کون ہمیشہ نرمی سے بات کرتے؟ آدم علیہ السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کالم ملائیں. گفتگو کے آداب کا خیال رکھا کریں. بڑوں کے ساتھ آرام سے بات کرنی چاہیے. نہ بہت چیخ کر اور نہ بہت آہستہ بات کرنی چاہیے. ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ نے اس کے گھر میں بار بار پریکٹس کرنی ہے, پڑھائی بار بار کرنی ہے تاکہ آپ کی ریڈنگ بہت اچھی ہو جائے. ورک شیٹ کو آپ نے یاد کرنا ہے, اس کو آپ نے سولو کرنا ہے اور اپنی کاپی پہ بھی پیسٹ کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.